کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی تنظیم نو کے حوالہ سے ایک اہم اجلاس جامعہ مسجد ڈربی میں انعقاد پذیر ہوا، جس میں مختلف کشمیری جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے بانی رکن اور سرپرست اعلیٰ مولانا محمد بوستان القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک آزادی کشمیر اور رابطہ کمیٹی کے لیے گراں قدر خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکائے اجلاس نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور بھارتی افواج کے ظلم و تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشمیری عوام کی بقا اور حفاظت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے بارے اہم فیصلے بھی کیے۔ کشمیر کے اندر اور جس طرح کے حالات ہیں، مسلسل کرفیو ہے اور وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں ان کو مکمل طور پر کنڈیم کیا گیا ہے، اور یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ برطانیہ میں سیاسی اور سفارتی محاذ پر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی مختلف چینلز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سامنے کشمیریوں کی جدوجہد کو بھی اور بھارت جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور کشمیر رابطہ کمیٹی مشترکہ طور پر برطانیہ میں جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور ہندوستان کو ہم دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے کہ ہندوستان جس طرح پچھلے 40 دنوں سے جو کچھ کر رہا ہے یہ بہت انتہائی مشکل ترین حالات میں ہیں لوگ، اور بین الاقوامی میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، وہاں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے ان کو وہاں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہاں جو انٹرنیشنل ریلیف ایجنسیز ہیں ان کو بھی وہاں جانا تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو سیاسی اور سفارتی حمایت کی بار بار اعلان کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر بھی آنی چاہیے سیاسی اور سفارتی جو کوششیں پاکستان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے یعنی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کو خط بھی لکھا ہے اور ممالک کو بھی لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر وزیر اعظم صاحب کو باہر نکلنا چاہیے اور بیرون ملک خود بھی جانا چاہیے، اور یہاں کے جو ادارے ہیں اور یہاں کی جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ہندوستان بہت ظلم کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک فریق کی حیثیت سے اور ایک وکیل کی حیثیت سے ہم سے بڑی توقعات رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو کشمیری کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے، اور اس وقت جو حالات ہیں اس پر اس مظلوم قوم جو ہے وہ بار بار دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کو یہ بتائے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اور ہندوستان سے پوچھا جائے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کا ہندوستان کو حق نہیں ہے، تو اس طرح کے وائلیشن کر کے وہاں نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید بھی کیا جا رہا ہے، نابینا بھی کیا جا رہا ہے، اور جو ظلم اور ستم ہندوستان ڈھا رہا ہے وہ تاریخ میں اس طرح کے ظلم آج انٹرنیشنل کشمیر رابطہ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں فقیر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کشمیریوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور 43 دن سے کنٹینیو کرفیو ہے، وہ لوگ ایک جیل کی شکل میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام پاکستانی، تمام کشمیری متحد ہو کر جتنے بین الاقوامی جتنی اتھارٹیاں ہیں ان تک اپنی اپروچ کریں، اور کشمیریوں کے اس کیس کو ہائی لائٹ کریں، اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کر گزرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان ہائی کمشنر سے باقاعدہ ہم میٹنگ کریں گے۔ اس میں ہمارا یہ پہلا مطالبہ ہوگا کہ ایک مکمل جو ہے وزیر خارجہ ہونا چاہیے جو ایکٹیو ہو کر پوری دنیا کے اندر کشمیر کاز کو وہ اٹھائے۔ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے لیٹر لکھا ہے، صرف لیٹر لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، ہم کشمیری اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ وقت صرف لیٹر تک نہیں بلکہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے اس وقت UN میں مسئلہ کشمیر کو اٹھا کر کشمیریوں کے لا ینحل اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساری رابطہ کمیٹی
ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ایکٹیو کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ اجلاس میں شرکت کرنے والے کشمیری قائدین نے چیئرمین کشمیر کمیٹی پاکستان مولانا فضل الرحمان کو برطرف کرنے اور پاکستانی وزیر خارجہ کی تعیناتی کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی، مذہبی، سماجی جماعتوں اور اداروں کو مسئلہ کشمیر پر ایک نقطہ اتحاد اپنانا ہوگا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، ڈربی۔